غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے۔ مہکتے پھولوں کی طرح یا رب ایمان بھی ہمارا تر و تازہ رکھنا، آمین۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ محض ایک برے دن کو اجازت نہیں دیجیے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلائے کہ آپ ایک بری زندگی گزار رہے ہیں۔ پس اپنے رب کے نام تسبیح کر جو بڑا عظمت والا ہے۔ دنیا کی فریب زدہ آرزوئیں انسان کو بھٹکانے کے لیے کافی ہے۔ تم ایمان تو رکھو اللہ کے اوپر، وہ بہتر لے کے بہترین دیتا ہے۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو لمبی امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ مل جل کر کام کریں، جب تک دو چراغ روشن نہ ہو ایک چراغ کے نیچے اندھیرا رہے گا۔ اگر پانی کے اوپر کوئی لہر نہیں ہے تو یہ خیال مت کرنا کہ اس کی تہ میں مگرمچھ نہیں ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ رشتوں میں بھروسہ اور موبائل میں نیٹ ورک نہ ہو تو لوگ گیم کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بخشش کی امیدیں کرنا تو بہرحال جائز ہے، لیکن صرف اس کے توکل پر ہر قسم کے گناہوں میں آلودہ ہونا انتہائی بے وقوفی ہے۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجئے، وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں۔ میں نے جس پر بھی اللہ کا کرم دیکھا ہے اسے عاجز دیکھا ہے اور احسان کرنے والا دیکھا ہے۔ جس طرح بارش خشک زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اسی طرح علماء کی صحبت سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ لوگ چائے کی تھیلیوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کے چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ جو دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں ان کے اپنے گھر بھی جل جایا کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی وہ تخلیق ہیں جو اپنے خالق کی طرف تب دوڑتے ہیں جب اس کی مخلوق ہمیں تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ محبت کے لیے بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ جس کا کفیل اللہ ہو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت پیدا کرو۔ کامیاب انسان وہ ہے جو ان اینٹوں سے ایک مضبوط بنیاد قائم کرتا ہے جو دوسرے اس پر اچھالتے ہیں۔ کچھ رشتوں کے ختم ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بول نہیں پاتا، دوسرا سمجھ نہیں پاتا۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور تمہاری غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔
تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ انسان کو انسان سے گر پیار نہیں، انسان وہ کہلانے کا حقدار نہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ مائیں تو بس مائیں ہوتی ہیں، لب پہ ہر دم دعائیں ہوتی ہے۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی۔ کہاں اٹھانی ہے، انتخاب آپ خود کر لے۔ انسان جو چاہے وہ کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہے کرنے پہ قادر ہے۔ پھر بھی ہم قادر کو چھوڑ کر قاصر سے امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، مگر دھوکے کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکرائیں اور آگے نکل جائیں۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں۔ نمبر 1 سلام کرنا، نمبر 2 کسی کو جگہ دینا، اور نمبر 3 اچھے نام سے پکارنا۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے کہ جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے۔ کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کٹھن راستے اکثر خوبصورت منزل تک لے جاتے ہیں۔ قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو، کیونکہ گھر والے صرف باہر سے ماربل لگا کر بھول جائیں گے۔ تمہیں جو کچھ اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کچھ برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے سبب ہوتی ہے۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کے نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، مگر سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، جو تمہیں چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی نہیں، صبر رکھو سب صحیح ہوگا انشاءاللہ۔ وقت دکھائی نہیں دیتا، مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔